اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرماح بن عدی کے ساتھ 4 افراد جن کے نام عمرو بن خالد، سعد، مجمع اور نافع بن ہلال تھے، کوفہ سے روانہ ہوئے اور عذیب الحجانات کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملے۔ یہاں امام علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے طرماح کے ساتھیوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، طرماح ہمارے سارے راستے ان چند اشعار کی تکرار کرتا رہا ہے اور اونٹ کو ہکانے کے لیے آواز نکالنے کی بجائے بھی انہی اشعار کو دہراتا رہا ہے۔ اے میرے اونٹ، میری سختی کرنے سے پریشان نہ ہو اور صبح ہونے سے پہلے تیزی سے مجھے لے چل۔ تیرا سوار بہت اچھا ہے اور یہ سفر بھی بہترین سفر ہے، بس اب تو مجھے اس شخص تک پہنچا دے جس کی سرشت میں بھلائی اور بزرگواری ہے۔ وہ عظیم، آزاد، بے باک اور وسیع القلب ہے، اور خدا نے بہترین کام کے لیے اسے یہاں بھیجا ہے۔ بار الہ تا ابد اس کی حفاظت فرما۔ جب امام حسین علیہ السلام کے حضور امام کے لیے محبت و عقیدت کے اظہار پر مشتمل طرماح کے یہ اشعار پڑھے گئے تو امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم، ہمیں امید ہے کہ ہمارے بارے میں خدا کا ارادہ خیر پر مبنی ہوگا، خواہ ہم مارے جائیں یا کامیاب ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان لوگوں سے اہل کوفہ کے خیالات کی بابت سوال کیا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں کو ابن زیاد کی طرف سے بھاری رشوتیں ملی ہیں اور باقی لوگوں کے دل آپ کے ہمراہ لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے امام علیہ السلام کے قاصد قیس بن مسہر سداوی کے مارے جانے کی خبر امام علیہ السلام کو دی۔ امام نے یہ افسوسناک خبر سننے کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، کچھ نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا اور کچھ اس کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ پھر امام علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ہمیں اور انہیں جنت عنایت فرما اور ہمیں اور ان کو اپنے جوار رحمت میں اکٹھا کرتے ہوئے اپنے ذخیرہ شدہ بہترین ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد طرماح نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا، اے فرزند رسول، میں نے کوفہ سے نکلتے وقت بیرون شہر لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا۔ جب میں نے ان کے اکٹھا ہونے کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی سے مقابلہ اور ان سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے فرزند رسول، آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس سفر سے پلٹ جائیے، کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ کوفہ کا ایک آدمی بھی آپ کی مدد کے لیے آئے گا، اور حتیٰ اگر صرف وہی لوگ آپ سے جنگ کے لیے آ جائیں جنہیں میں دیکھ کے آیا ہوں تو وہی آپ کو شکست دینے کے لیے کافی ہوں گے، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر طرماح نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے فرزند رسول، میرا خیال ہے کہ آپ اور آپ کے ہمراہ میں بھی احبا کے علاقے کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارے قبیلے بنی طی کا مسکن ہے اور بلند و بالا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ علاقہ اس قدر محفوظ اور دشمن کے تعرض سے دور ہے کہ ہمارے قبیلے نے یہاں رہتے ہوئے سلاطین آسان
اور دوسرے تمام حملہ آوروں کا مقابلہ کیا ہے، اور خاص جغرافیائی حالت کی وجہ سے کوئی دشمن کبھی ہمارے علاقے تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ جغرافیائی اہمیت کے علاوہ اگر آپ 10 دن اس علاقے میں قیام فرمائیں تو قبیلہ طی کے تمام افراد سوار اور پیادوں کی صورت میں آپ کی مدد کو آ جائیں گے، اور خود میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے 20,000 شمشیر بکف بہادر آپ کی مدد کو تیار کروں گا، جو آپ کے مقصد اور پروگرام کی تکمیل کے لیے آپ سے پیش آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ امام علیہ السلام نے طرماح کی اس پیشکش کے جواب میں فرمایا، خدا تمہیں اور تمہارے قبیلے کے افراد کو جزائے خیر دے۔ پھر یوں گویا ہوئے، ہمارے اور اس قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے، اور اس کی موجودگی میں ہمارے لیے واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ طرماح نے جب امام علیہ السلام کے اٹل ارادوں کو دیکھا تو آپ سے رخصت کی اجازت چاہی تاکہ یہاں سے جا کے پہلے کچھ ضروریات زندگی کا سامان جو اس نے فراہم کیا ہوا تھا کوفہ میں اپنے گھر والوں کو پہنچا دے، اور پھر جتنی جلدی ممکن ہو واپس آ کر امام علیہ السلام کی مدد کے لیے آپ سے ملحق ہو جائے۔ امام نے انہیں اجازت دے دی۔ طرماح اپنے اہل خانہ سے ملنے کے بعد انتہائی تیزی سے واپس پلٹے، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ہی انہیں امام اور ان کے اصحاب کی شہادت کی خبر مل گئی۔